السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جیولن تھرو۔ تھوڑی سی ہم اس کی ہسٹری ڈسکس کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں مختلف قبیلوں اور یعنی آپ کو اگر پرانی کوئی فلم ایسی دیکھیں جس میں انسان کو دکھایا گیا ہو کہ جنگلوں میں رہتا ہو، تو اس کو شکار کرنے کے لیے ڈفرینٹ چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی، اور اپنے دفاع کے لیے بھی جنگلی جانوروں ان سے بچنے کے لیے تلواریں، نیزے، اس قسم کی چیزیں استعمال کرتی تھی۔ اس لیے نیزہ جو ہے وہ شروع سے ہی مقبول تھا، اور مثال کے طور پہ ہوٹونوٹ 100 قدم چھوٹے مقررہ نشانہ بنانے کا ماہر کہا جاتا تھا، اور ایک اور والسٹی 300 میٹر کے فاصلے سے کسی بھی چیز کو 1.30 میٹر لمبے اور انگلی کے برابر موٹے نیزے سے نشانہ بنا سکتا تھا۔ یونانیوں اور ٹیوٹونز میں نشانہ بازی کے علاوہ جیولن کو دوری پہ پھینکنے کے لیے مشق کرنا بہت مقبول تھی۔ موجودہ دور میں یہی جیولن پھینکنے میں تبدیل ہو گیا، یعنی پہلے بیسیکلی تو جیولن سب کی نیڈ تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جیولن جو تھا وہ گیمز میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ اب شکار کرنے کے لیے بھی جدید آلات آ گئے، اور اس قسم کے جدید ہتھیاروں کے دور میں یہ صرف ایک گیم کا درجہ رکھتا ہے۔ 1870 میں سویڈن اور ہنگری میں باقاعدہ کھیلوں کا حصہ تصور کیا جاتا تھا۔ ان مقابلے دو طرز کے ہوتے تھے۔ پہلی طرز میں جیولن درمیان سے پکڑ کے پھینکا جاتا تھا، اور دوسرا فری اسٹائل، یعنی آپ اس کو ٹیل سے یا ہیڈ سے کہیں بھی پکڑ کے پھینک سکتے تھے، اور اس میں دم کے نزدیک کھونٹی میں انگلی پھنسا کر پھینکا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جیولن کے دونوں ہاتھوں سے باری باری پھینکا جاتا تھا، یعنی دونوں ہاتھوں سے اس کی پاور چیک کی جاتی تھی۔ 1908 کے اولمپک مقابلوں میں صرف دونوں ہاتھوں سے پھینکنے کا مقابلہ ہوا تھا۔ 1859 میں کے آس پاس 1.25 kg ویٹ کا جیولن پھینکنے کا رواج تھا، لیکن جلد ہی معیاری وزن 800 گرام مقرر کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لمبائی اور موٹائی کے علاوہ بہت سی دوسری تکنیک میں تبدیل۔ جرمنی کے یوہان نے 104.8 یعنی 105 میٹر عالمی ریکارڈ نے ایتھلیٹکس کی بین الاقوامی فیڈریشن کو مجبور کر دیا کہ حفظ ما تقدم کے طور پر 1 اپریل 1986 میں جیولن کا مرکزِ ثقل تقریباً 4 سینٹی میٹر آگے تبدیل کر دیا، جس سے زیادہ دوری پر جانے کے امکان اور زمین پر گرنے اور پھسلنے کا فاصلہ کم ہو گیا۔ یعنی ہر گیم پہلے اس کا اورینٹ کچھ اور ہوتا ہے، وہ کسی اور طریقے سے وہ ایجاد اپنی ضرورت کے لیے کی گئی تھی۔ خاص طور پہ جیولن بھی ایتھلیٹکس کا ہی ایک ایونٹ ہے، جس طرح ایتھلیٹکس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو کمپٹیشن ہے اس کا سنگل ایونٹ ہوتا ہے، یہ باقی ایتھلیٹکس مقابلوں کی طرح، اور آپ نے سنگل پلیئر جو ہوتا ہے اس کی ڈسٹنس کو جہاں وہ جیولن پھینکتا ہے وہاں سے اس کو ناپا جاتا ہے اور اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے، یہ ٹیم ایونٹ نہیں ہوتا۔ اس طرح اس کے اولمپکس مقابلوں میں بھی اس کو کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ الگ سے جیولن کا ورلڈ چیمپئن شپ بھی ہوتی ہے۔